محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں کے سلسلے کا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے ولاگ میں نماز کے علاوہ نمازوں کا ذکر کرنے سے پہلے چند ضروری جو واجبات ہیں ان کا ذکر کرنا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کیونکہ آج کل مسجد میں تبلیغ کے لیے جماعت آئی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جناب مولانا محمد اقبال صاحب اپنا جو معمول کا درس ہے وہ پیش نہ کر سکے، اور جب تک یہ جماعت یہاں سٹے کرے گی 2-4-5 دن، وہ ان دنوں میں اب یہ سلسلہ درس قرآن کا سلسلہ موقوف رہے گا، اور اس کی جگہ میں دوسری چند عملیات کا ذکر اپنے ولاگ میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم کلمہ تمجید کا معنی بزرگی والا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ صوم کلمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید کے معنی ہے ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وہ بذات خود زندہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے موت نہیں ہے، وہ بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ تیسرے اور چوتھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی گئی ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل پر مشتمل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، عیب، کمی اور کمزوری سے پاک ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بڑی شان و عظمت والا ہے۔ تمام بادشاہتیں اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں۔ وہ بذات خود زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فنا ہونا، ہو جانا ایک نقص ہے، وہ اس نقص سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت عطا کر دیتا ہے، گویا وہ موت و حیات کا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ بڑی شان و عزت والا ہے، عزت و تکریم کے لائق ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر کام کرنے پر ہر وقت کامل قدرت رکھتا ہے۔
پنجم کلمہ استغفار۔ استغفار کا معنی معافی مانگنا، اور اس کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ عبدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ یعنی اپنے پروردگار سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو گناہ میں نے ارادتاً کیے یا بھول کر کیے، چھپ کر کیے یا سب کے سامنے کیے۔ میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں اور وہ گناہ جن کو میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر۔ رد کفر کا معنی ہے کفر کو دور کرنا، اور یہ کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جس کو میں نے تیرے ساتھ شریک کیا، اور میں اس کو جانتا ہوں، اور میں ہر اس چیز سے معافی مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، دین میں بغیر کسی قرآن و سنت کی سند کے نئی چیز اختیار کرنے سے، اور چغل خوری سے، اور بے حیائی سے، اور الزام لگانے سے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پانچواں اور چھٹا کلمہ دراصل دو بڑی اچھی اور تفصیلی دعائیں ہیں، جن کے مضامین میں بہت حد تک مناسبت ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے اپنے ہر قسم کے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، جو گناہ اس سے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہو گئے، چھپ کر ہوئے یا سب کے سامنے ہوئے، جو گناہ وہ جانتا ہے یا بھول گیا ہے، سب کی معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو ایسی عظیم الشان ہے کہ ہر قسم کے عیب اور گناہ سے بچنے کی توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ تو سامعین، چھٹے کلمے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے کہ کہیں اس سے شرک ہو گیا ہو، اور وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکی کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور برائی سے بچاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، تو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں یا جن کو میں بھول گیا ہوں، درج ذیل سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ شرک سے، کفر سے، جھوٹ سے، غیبت سے، یعنی کسی انسان میں پائے جانے والے عیب
اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرنے سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ دین اسلام میں بغیر کسی قرآن و سنت کی سند اور دلیل کے کوئی نئی چیز یعنی بدعت کو رواج دینے سے، چغل خوری سے جس میں گوشت سے زیادہ مزہ آتا ہو، بے حیائی سے، بہتان تراشی سے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی معاف کرنے والی بارگاہ میں بڑی عاجزی سے التجا کرتا ہوں اور سب سے زیادہ انسان سے پیار کرنے والی ذات کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ میں اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر یہ کلمے، دعائے قنوت، یہ نماز جنازہ بعین ہی زیادتی زبانی یاد نہ رہتے ہوں تو ہر نماز کے بعد دعاؤں میں انہیں بطور دعا پڑھنا شروع کر دیں تو ایسے زبانی یاد ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ تھا آج کا دعائے ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں آج سوم کلمہ تمجید، چہارم کلمہ توحید، پنجم کلمہ استغفار اور ششم کلمہ رد کفر یہ پڑھ کر سنائے گئے اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا اور ان کی تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ چھ ہی کلموں کا یہ سلسلہ جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان رکھے۔ تو ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ کی زندگی میں اور دوستوں کو باقاعدہ اور بروقت آپ کو ملتے رہیں، پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔